یہ کون ہے بابا؟ 15 سالہ نور نے اپنے بابا سے پوچھا، جو ایک بچی کا ہاتھ تھامے گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے، جبکہ وہیں دور سے سیڑھیاں اترتے محراب نے بھی یہ منظر دیکھا تو وہیں سیڑھیوں پہ ٹک گیا۔ 19-20 سال کے لگ بھگ وہ لڑکی گھنگریالے گولڈن بالوں والی، جس کی آنکھیں بڑی بڑی گہرے نیلے رنگ کی تھیں، ان میں سہما پن تو کسی کو دکھائی نہ دیا، البتہ شرارتی پن اس 28 سالہ محراب نے دیکھ لیا تھا۔ بیٹا، یہ آپ کی کزن ہے، آپ کی پھپھو کی بیٹی روشان ہے، اب سے یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے۔ شکیل صاحب نے تعارف کے ساتھ مزید اطلاع بھی دی۔ سچ بابا، یہ ہمارے ساتھ رہیں گی؟ نور کا تو خوشی کے مارے برا حال ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ اپنے بابا سے ضد کرتی تھی کہ اسے ایک بہن چاہیے، جس کے ساتھ وہ اپنا دکھ سکھ بانٹ سکے، کھیل سکے، ہنسی مذاق کر سکے، اور آج اس کے بابا نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ جی بیٹا، جب تک ان کا روم سیٹ ہوتا ہے یا آپ کے روم میں ہی رہیں گی۔ صحیح، جاؤ روشانے بیٹا، نور کے ساتھ جاؤ، یا آپ کو اپنا کمرہ دکھائیں گی۔ شکیل صاحب نے محبت سے روشانے کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا کے نور کے بڑے ہاتھ کو تھامے اس کے ساتھ چل دی۔ بابا، یہ کیا سین ہے؟ محراب نیچے اترتے الجھا انداز میں پوچھنے لگا۔ یار اچھا ہوا تم آ گئے۔ شکیل صاحب کے لہجے میں پریشانی تھی اور پھر انہوں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کیسے روشانی کو اپنے ساتھ یہاں لے کے آئے؟ بابا، آپ کو پولیس کمپلین کرنی چاہیے تھی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، بیٹا سب ہو جائے گا، لیکن ابھی مجھے ایک ایسا قدم اٹھانا ہے کہ میں اس بچی کو مضبوط ہاتھوں میں سونپ سکوں۔ خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو اس بچی کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ اسے واپس… بابا کیسی باتیں کرے ہیں؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آمین۔ اور کوئی کیسے لے کے جا سکتا ہے اسے جب ماں اس دنیا میں نہیں؟ باپ نے دوسری شادی کر لی، اس گھر میں اس کی جان و عزت محفوظ نہیں، پھر کیسے کوئی اسے لے جا سکتا ہے؟ محراب نے انہیں حوصلہ دیا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو یار، لیکن جو بھی کرو، میں ماموں ہوں اور وہ باپ کا حق ہمیشہ اولاد پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لیگلی کسٹڈی لے لے گا۔ کیسے لے گا بابا؟ وہ لڑکی روشانی کوئی نابالغ چھوٹی سی بچی تو ہے نہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے یا زور زبردستی کر کے لے جائے گا۔ بالغ ہے، سمجھدار ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میرا دوست ہے پولیس میں، ایس پی ضمیر، میں اس سے ڈسکس کرتا ہوں۔ محراب نے ان کی تسلی کرانی چاہی۔ بیٹا میری ایک بات مانو گے؟ اچانک ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبے بولے تو وہ تھم گیا۔ تم روشانے سے نکاح کر لو۔ واٹ؟ بابا، وہ حیران ہوا۔ بابا آپ جانتے ہیں میں کسی اور کے ساتھ؟ ہاں جانتا ہوں، اور منع بھی نہیں کروں گا۔ یار تم مجھے اچھے سے جانتے ہو، میں تمہیں صرف وقتی طور پہ روشانے سے نکاح کرنے کو کہہ رہا ہوں تاکہ اسے ان ظالموں سے بچا سکوں، کیونکہ جب وہاں سے روشانے کو لایا تو وہ اسے اپنی عزت پہ وار سمجھ رہے تھے۔ جب تک ان سے روشانے محفوظ نہیں ہوتی تم روشانے کو نکاح میں لے لو، تاکہ اگر کوئی اسے لے جانے کی غرض سے آئے بھی تو تمہارا نکاح اس کی ڈھال بن جائے۔ بابا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ وہ شانش و پنج میں ہی پڑ گیا۔ جانتا ہوں، پر تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ اس نکاح کو ہمیشہ قائم رکھو۔ حالات سازگار ہوتے ہی تم اسے چھوڑ دینا۔ میں کہیں اچھا رشتہ دیکھ کے تب تک اس کا نکاح پھر کسی اور سے کر دوں گا، پر یہ بات راز ہی رہے ہم دونوں کے بیچ۔ شکیل صاحب نے اسے ساری بات بتائی تو وہ پرسوچ انداز میں انہیں دیکھے چلا گیا۔ بابا آپ جانتے ہیں میرب کو؟ اسے پتہ چلا تو وہ… نہیں بیٹا، اسے تم اعتماد میں لے کے قائل کر لینا، لیکن یہ راز مت بتانا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے خاندان میں اس کے باپ یا کسی اور کو کچھ پتہ چلے اور وہ روشانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ بس یہ سمجھو یہ ایک ڈیل ہوگی، ہم دونوں کے بیچ رہے گی۔ شکیل صاحب نے نپے تلے انداز میں ساری بات محراب کی گوش گزار کی تھی۔ وہ اپنے باپ کو پہلی بار یوں پریشان حال دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ہر بات کو بہت لائٹلی لیتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ وہ اسی کے معاملے میں 100 سے زیادہ کنسرن لے رہے تھے، تو یقیناً معاملہ گمبھیر تھا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا۔ وہ باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر گیا، جس سے اس کے باپ کا سینہ فخر سے بلند ہوا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ نکاح کی سنت کل ہی ادا ہو جائے۔ جتنا وقت لگے گا مشکلات اور پریشانی اتنی بڑھیں گی، اور وہ شخص بہت ٹیڑھی کھیر لگتا ہے، چپ کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ روشانے واپس اس جہنم میں جائے جہاں سے اسے بہت مشکل سے نکال کے لائیں۔ شکیل صاحب نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بیٹے کو دل کا حال سنایا۔ یار تم تو بہت پیاری ہو، کتنی کیوٹ۔ ایک کام کرو، تم الگ کمرے میں نہ سونا، تو میرے ساتھ ہی کمرہ شیئر کر لو۔ میں بابا سے بات کروں گی،
نور کچھ ہی پل میں روشانے کی دیوانی ہو گئی۔ اسے نیلی آنکھوں والی یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی جو کانچ کی گڑیا کی طرح لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، ماموں جان سے کہہ دیں گے کہ ہمیں نور کے ساتھ رہنا ہے۔ جتنی وہ پیاری تھی اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ پیاری تھیں۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور شکیل صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ روشانے بیٹا ٹھیک ہو نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں ماموں، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ نور اتنی پیاری ہیں کہ ایک منٹ کے لیے بھی نور نے ہمیں اداس نہیں ہونے دیا۔ نور کا ہاتھ تھامے روشانے نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ نور بیٹا جاؤ، ملازمہ سے کہو کہ روشانے آپ ہی کے لیے جوس لے کے آئے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، نور پلک چپکتے اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور شکیل صاحب روشانے کے پاس جا کر بیٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ ایک فیصلہ لیا تمہارے لیے میں نے، اور امید کرتا ہوں کہ انکار نہیں کرو گی، کیونکہ میں نے یہ فیصلہ آپ کے بھلے کے لیے لیا ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ لیں گے ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ ہم کبھی آپ سے ایک سوال بھی نہیں کریں گے۔ آپ جس طرح ہمیں آج وہاں سے نکال کر لائے، ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے آپ کا، اسے ہم ساری زندگی نہیں بھلا پائیں گے۔ روشانی نے اپنے ماموں کا ہاتھ تھامے بہت لگاوٹ سے کہا۔ خوش رہو میرا بیٹا، میں کل ہی آپ کا نکاح کر رہا ہوں اپنے بیٹے مہراب کے ساتھ۔ اپنی بات کہتے ہوئے انہوں نے روشانی کے چہرے کی جانب دیکھا جس پر کچھ الجھن نظر آئی۔ بیٹا فکر نہیں کرو، مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں اگر میرے بعد کوئی آپ کو سنبھال سکتا ہے تو وہ میرا بیٹا ہی ہے، اور جب تک اس کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا وہ آپ پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ روشانی کو وہ صفائی تو دے رہے تھے لیکن ان کی آخری بات کی سمجھ معصوم سی روشانی کو بھی نہ آئی، لیکن وہ اس بات پر الجھی ضرور تھی کہ جب تک اس کا ساتھ رہے گا اس کا مطلب کیا؟ اس کا ساتھ بھی چھوٹ سکتا تھا۔ وہ یہ بات سوچ سکی لیکن اپنے ماموں جان سے کہہ نہ سکی۔ بیٹا یہ سب میں آپ کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے غلط نہیں سمجھیں گے۔ شکیل صاحب نے اپنا سلسلہ کلام واپس جوڑا۔ آپ کو جو بھی مناسب لگتا ہے ماموں جان آپ کر سکتے ہیں۔ وہ پھر سے ان کا مان بڑھا گئے۔ وہ اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے اسے دعائیں دیتے باہر چلے گئے، جبکہ اسے ایک پل روشانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بظاہر مضبوط نظر آنے والی لڑکی کے اندر بھی دکھ بل رہے تھے، اور ان دکھوں کی وجہ اس کے اپنے تھے، خاص کر اس کا باپ جس نے اس کی ماں کے مرنے کے فوراً بعد ہی اگلے دن دوسری شادی کر لی تھی، جیسے وہ انتظار میں تھا اس کی بیوی مر جائے اور وہ اپنا گھر پھر سے بسا لے۔ لیکن گھر بسانے سے پہلے اس نے یہ نہ سوچا کہ جس سے وہ شادی کر رہا ہے اس کو بھی اولاد ہے۔ لیکن وہ ارشد کی پرانی محبت تھی، نبھانی تو تھی، کیونکہ اس عورت نے ارشد سے شادی کرنے کے لیے اپنی شوہر سے طلاق لی تھی، اور ساتھ میں 2 بچے بھی تھے جو اب جوان ہو چکے تھے، اور انہی سے وہ شخص اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا۔ کہنے کو وہ صرف 18 اور 19 سال کے تھے، لیکن ان کی حرکتیں بہت ہی واہیات تھیں۔ 2 سے 3 بار وہ روشانے کو ہراساں کر چکے تھے۔ ان کی صحبت برے لڑکوں کے ساتھ تھی جس کو نہ اس کا باپ ماننے کو تیار تھا نہ ہی اس کی سوتیلی ماں۔ ہر بار وہ روشانے کو غلط کہتی، اور اس بار حد ہو گئی جب اس کی سوتیلی ماں کا بڑا بیٹا اس کے کمرے میں گھس آیا اور اس کا دوپٹہ کھینچ گیا تھا، اور روشانے نے کھینچ کر تھپڑ اس کو دے مارا، جس پر وہ بری طرح سے آپے سے باہر ہوتا۔ وہ روشانے کو زور سے دھکا دے گیا۔ وہ بامشکل ہی اپنی عزت بچاتی باہر کی جانب بڑھی کہ تبھی اس کی سوتیلی ماں بھی شور کی آواز سن کر وہاں پہنچی، اور اس پر ان کے بیٹے نے اپنی محبت کی جھوٹی کہانی سنائی، جس میں وہ اور ارسم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور روشانے نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اب ڈرامے کر رہی تھی۔ روشانے نے بہت زیادہ اپنی صفائی میں دلیلیں دینی چاہی، لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی، اور پہلی بار اسے اپنے بابا سے تھپڑ پڑا جو اس کے ماموں سے برداشت نہ ہوا۔ اس کے برعکس شکیل صاحب اسی وقت وہاں آن موجود ہوئے تھے، جس وجہ سے انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا اور آگے بڑھ کر روشانے کو اپنے سینے سے لگایا۔ ماموں جان ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ شخص ہم پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی ہمارا یقین نہیں کر رہا۔ وہ سسکتے ہوئے شکیل صاحب کے سینے سے لگے بول رہی تھی۔ ہاں ہم بے وقوف ہیں، پاگل ہیں نا، جو یہاں یہ سب تماشا دیکھ کر تم پر یقین کر لیں گے۔ خبردار تم نے میرے بیٹے پہ الزام لگانے کی کوشش بھی کی تو اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ سبیحہ بیگم نے غصے سے روشانے کو آنکھیں دکھائیں۔ آپ کیا میری بیٹی کو گھر سے باہر نکالیں گے؟ میں خود اسے یہاں سے لے کے جا رہا ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو اس کا باپ ہے وہ اس کا باپ کہلانے کا لائق ہی نہیں۔ اب تو مجھے بتاؤ گے کہ میں اس کا باپ بننے کے لائق ہوں یا نہیں؟ ہمارے گھر کے معاملے میں دخل اندازی مت دو اور جاؤ یہاں سے۔ ارشد صاحب نے شکیل صاحب کے ساتھ بھی بہت اجنبیت بھرے انداز سے بات کی۔ اگر آپ میری بہن کے شوہر نہ ہوتے
تو یقین جانے اس وقت میں آپ کے ساتھ کیا کر لیتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں یہاں سے جاؤں گا لیکن روشانی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، روشانی کہیں نہیں جائے گی، اسی گھر میں رہے گی، میری بیٹی ہے وہ۔ صرف کہنے کو ارشد بھائی، ورنہ جو سلوک آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا وہ سوتیلوں سے بھی بدتر ہے، اور ایسی جہنم میں اپنی بہن کی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کو جو کرنا ہوا نا کر لینا۔ چلو روشانی، وہ چلیے باہر نکلے۔ ماموں ہمارے کپڑے، چادر، کچھ بھی نہیں لینا اس گھر سے۔ تمہارے ماموں کے ہاتھوں میں اتنا دم ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز پوری کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ اسے لیے وہاں سے نکلے اور اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ 1 گھنٹے تک کے سفر سے پہلے انہوں نے روشانی کو ضرورت کا سب کچھ لے کر دیا۔ وہ تو اس میں مطمئن تھی کہ اس کے ماموں نے اس کی سائیڈ لی، اس کے لیے سٹینڈ لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کی۔ جتنا ماموں سے خوش تھی اتنا ہی اپنے باپ سے دکھی تھی، جس نے دوسری شادی کے بعد اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ کبھی اسے پوچھا نہیں تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ دوسری شادی کے بعد وہ بس اپنی دوسری بیوی کو پیارے ہو گئے، یہاں تک کہ اپنا پیار بھی ان کے 2 بیٹوں پہ نچھاور کرنے لگے، اور بھول ہی گئے کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے بھی نوازا ہے جو ان کی سگی بیٹی ہے۔ روشانی نے سسکی بھری تھی، لیکن اگلے ہی لمحے نور اس کے لیے جوس کے ساتھ کافی کچھ کھانے کے لیے لے آئی تو وہ سر جھٹکتی آنسوں پونچھے مسکراتی، پیاری پڑی تم رو رہی ہو؟ 16 سالہ نور کی نظروں سے روشانی کے آنسو چھپ نہ سکے۔ ارے نہیں، بس یوں ہی۔ وہ ٹال گئی۔ یس سر، آپ نے بلایا؟ وہ دروازے پہ دستک دیتی اندر آئی۔ یس مس میرب، پلیز سٹ۔ میرب بری طرح چونکی، وہ جو سے میرب کہا کرتا تھا آج مس میرب کہہ رہا تھا۔ میرب کا چونکنا تو بنتا تھا۔ دھڑکتے دل سے اس کے سامنے دھری ایک چیئر پہ بیٹھی۔ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اس لیے بلایا۔ میراب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کیسے شروع کرے۔ 1 مہینہ پہلے ہی میراب نے میرب سے اپنی پسند کا اظہار کرتے اسے پرپوز کیا تھا۔ آج وہ اسے مزید انتظار تھمانے جا رہا تھا، جبکہ وہ میرب سے کہہ چکا تھا کہ وہ اسی ہفتے اپنے بابا کو ان کے گھر بھیجے گا۔ جی سر، کہیے میں سن رہی ہوں۔ میرب نے اسے حوصلہ دیا تو وہ گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلاتا اسے دیکھنے لگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں فی الحال آپ کے گھر رشتہ نہیں بھیج سکتا، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اس کی بات پوری سننے سے پہلے ہی میرب تلخیاں مسکرائی۔ سر، آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں؟ وہ ایک دم اس کی بات کو ٹوک گئی۔ کیا مطلب؟ میراب کے ماتھے پر بل پڑے۔ سر، مطلب یہ کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، میرے ماموں زاد کزن کے ساتھ۔ امیر تھوڑا کم ہے لیکن دل کا صاف ہے، وہ باتوں باتوں میں اسے سنا گئی۔ لیکن ہمارے بیچ تو کچھ بھی نہیں ہے سر۔ وہ پھر بات کو ٹوک گئی۔ ایکسکیوز می سر، میں آئی گو ناؤ؟ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی تھی۔ وہ اس بار کچھ بول ہی نہ پایا۔ وہ جا چکی تھی، کیا واقعی اس کا رشتہ ہو گیا تھا یا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ محراب نہیں جانتا تھا پر وہ اپسیٹ ہوا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اسے پسند آئی تھی، لیکن کیسی تقدیر تھی کہ اس کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ چاہ کے بھی سچ نہیں بتا سکتا تھا باپ نے یہ راز رکھنے کو جو کہا تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا اسے سمجھنے کی کوشش کرتی تو شاید دونوں کا دل نہ ٹوٹتا۔ وہ آنکھیں نیچے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ دوسری طرف میرب اپنی سیٹ تک آتے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں میرب، یہ امیر مرد اعتبار لائق نہیں ہے۔ امیروں کا کام ہی یہی ہے، غریب لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کرو اور شادی کے لیے امیر لڑکی چنو۔ تم دیکھنا ایک دن وہ تمہیں بھی ڈچ کرا دے گا۔ میرب کو اس کی بڑی بہن نے کتنا سمجھایا پر میرب کو محراب پہ پورا یقین تھا۔ اس نے کہا تھا اسی ہفتے وہ اپنے بابا کے ساتھ آئے گا رشتہ لینے، پر کیا ہوا؟ آج وہ آفس میں بلا کے کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں آ سکتا، اسے وقت چاہیے، اور میرب اسے ہمیشہ کے لیے وقت دے آئی تھی۔ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ شام تک نکاح کی سنت ادا کر دی گئی۔ چند ایک بہت قریبی رشتہ دار ہی اس نکاح میں شامل ہوئے تھے۔ محراب نے اپنے باپ کا مان رکھا تھا اپنے دل کی نفی کر کے۔ ایسے بیٹے بھی ماں باپ کو خوش قسمتی سے ملتے ہیں، اور شکیل صاحب واقعی خوش قسمت تھے۔ سب مہمانوں کو الوداع کرتے وہ اندر آئے، جہاں نکاح کے سفید جوڑے میں روشانے بہت پیاری سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہیں اپنی مرحوم بہن یاد آ گئی جو اپنی زندگی میں بہت کم لکھا کے آئی تھی۔ روشانی نے اپنی ماں کا ہی روپ لیا تھا۔ بابا، آپ کے لیے فون ہے۔ اچانک ہی محراب نے باپ کے پاس آتے انہیں موبائل تھمایا تو اس بات میں سر ہلاتے موبائل لیے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ بے اختیار ہی محراب کی نگاہ روشانی پہ جا ٹھہری۔ اس پل وہ ساکت ہوا تھا، جب وہ آئی تب دیکھا، تب بات اور تھی، پر اب وہ اس کے نکاح میں تھی تو دیکھنے کا انداز خود بخود ہی بدل گیا۔
اسی پل روشانی کی نگاہیں بھی اس دلکش مرد کی جانب اٹھی تھی جس کے لیے اس کے ماموں نے کہا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، پر اس بل کے زیر اثر وہ دونوں نفوسی آئے تھے۔ یہ نکاح کے بعد پہلی نظر تھی جو دونوں کی ایک دوسرے پہ اٹھی اور پھر پلٹنا ہی بھول گئی۔ دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے، دل میں عجیب سے جذبات ابھرے۔ بھائی اگلے پل وہ نور کی آواز میں چونکے۔ محراب نے رخ پھیرے خود کو کمپوز کیا اور نور کی جانب مڑا۔ بھائی میرا نیک نکالے نا، وہ ہتھیلی پھیلا گئی۔ کیا چاہیے میری بہن کو؟ محراب نے اسے اپنے حلقے میں لیتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اس پل روشانے کو اپنے باپ کے سوتیلے بیٹے یاد آئے۔ وہ بھی تو اس کے بھائی بن سکتے تھے نا، لیکن وہ تو عزت پہ ہی ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے۔ روشانے کا سر جھک گیا، آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ بھیا مجھے تحفہ چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کیا کہا تھا؟ جب آپ کی شادی ہوگی تو کیا لوں گی؟ وہ اس سے وہ بات یاد کروا رہی تھی جو وہ کبھی بھلا ہی نہیں تھا۔ پر آج تو صرف نکاح ہی ہوا ہے، شادی تو نہیں ہوئی۔ وہ اسے تنگ کرتا بولا، جبکہ اس کی بات پہ روشانے کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک ہی بات ہے، نکاح ہو گیا، اسی کو شادی کہتے ہیں۔ چلیں جلدی سے میرا تحفہ دینا۔ وہ اپنی بات کرتی پھر سے ہتھیلی پھیلا رہی تھی۔ محراب نے اسے اپنی پاکٹ سے ایک مخملی کیس نکال کے اس کی جانب بڑھایا۔ اس میں ڈائمنڈ رنگ دیکھتے نور کی بانچیں کھل اٹھی۔ واو، یہ میرے لیے ہے نا؟ تھینک یو بھائی، یو آر بیسٹ بھائی ان دی ورلڈ۔ وہ اپنا تحفہ لے کے بے انتہا خوش تھی۔ بھیا روشانے بھابھی کا گفٹ بھی دینا۔ وہ اپنی رنگ دیکھتے یوں ہی سرسری بولی تو محراب کی نگاہ کا مرکز پھر سے وہ چھوٹی سی لڑکی بنی تھی۔ تمہاری روشانے بھابھی نے گفٹ مانگا ہی نہیں۔ وہ جیسے نور کے ساتھ اسے بھی تنگ کرنے لگا تھا۔ روشانے گھبرا کے اپنا سر مزید جھکا کے، پھر بھی آپ دے دینا کیونکہ آپ تو بیسٹ ہے نا، نور اپنی ہی کہتے جا رہی تھی۔ نور پانی پلاؤ میرا بچہ۔ محراب نے اسے ٹالنا چاہا۔ میں ابھی لے کے آئی۔ وہ روم سے نکلی تھی کہ محراب نے روشانے کے قریب آتے اسے بغور دیکھا۔ یہ لے، وہ اس کی جانب ایک مخملی ڈبیا بڑھا گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا ہکلائی۔ خود کھول کے دیکھ لیں، وہ دھیمی مسکان چہرے پہ سجا کے اسے دیکھتے بولا۔ روشانی نے دھیرے سے اس کے ہاتھ سے وہ ڈبہ لیا اور اسے کھولا۔ اس میں سے بھی ایک پیاری سی ڈائمنڈ رنگ نکلی جس نے روشانی کے چہرے کو مسکان بکھیر دی۔ آپ اسے ہمیں دینے کی بجائے پہنا بھی سکتے ہیں۔ روشانی کی بات پہ محراب نے گنگ ہوتے اسے دیکھا۔ وہ تو اسے معصوم چھوٹی سی ناسمجھ لڑکی سمجھ رہا تھا، پھر اس کی بات نے محراب کے سوچنے کے دھارے کو بدلا تھا۔ آپ کو میرے ہاتھ سے پہنی ہے؟ وہ تصدیق کر رہا تھا۔ یہ حق آپ کا ہی ہے، وہ ایک ہی جملے میں ساری بات مکمل کر گئی۔ محراب اس کے پاس بیٹھتے اس ڈبیا میں سے رنگ نکال کر اسے پہنا گیا، جس پر روشانی ایک دم حیران ہوتی محراب کو دیکھنے لگی۔ اس نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ محراب واقعی اس کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے خود اسے انگوٹھی پہنا دے گا۔ دل ہی دل میں وہ لڑکی ایک پل کو خوش فہمی کا شکار ہوئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ پہلو میں بیٹھا شخص مکمل اس کا نہیں ہے۔ نکاح مبارک ہو۔ وہ جو خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا تھا، اپنے عقب سے مدھم آواز سنتا انہی قدموں میں تھما اور رخ پھیر کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا اس کو بھی جواب میں خیر مبارک کہنا چاہیے تھا؟ کیا یہ نکاح دونوں کے لیے خیر لانے والا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس معصوم لڑکی کی امید بھری آنکھوں کو وہ اداس بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور فائنلی اس کی زبان نے وہ الفاظ ادا کیے جس پر وہ نیلی آنکھوں والی پری خوبصورت مسکان دے کے۔ اس کے جانے کے بعد نور اندر آئی تو روشانی کی انگلی میں رنگ دیکھ کے بے انتہا خوش ہوئی اور اسے چھیڑتے ہوئے گلے لگا کے۔ نور اس بات پہ بے تحاشا خوش تھی کہ اب روشانی ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہے گی، پر حقیقت اور آنے والے وقت سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ میرا رونا بند کرو، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب تم دوبارہ شخص کا نام بھی نہیں لوگی اپنی زبان سے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا کہ یہ جو امیر لڑکے ہوتے ہیں نا، یہ صرف غریب لڑکیوں کو ٹائم پاس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کا گھر بسانے کا وقت آتا ہے تو ان کا انتخاب ہمیشہ ان کی ہم پلا لڑکی کا ہی خاندان ہوتا ہے۔ غریب کی بیٹی ان کے لیے ہمیشہ ایک ٹیشو پیپر ہے۔ بس شکر ہے کہ تمہیں وقت رہتے اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے اور تم مزید برباد ہونے سے بچ گئی ہو۔ میری بہن اب بھی مانو تو ارحم سے شادی کے لیے ہاں کر دو، وہ اب بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ سحر نے اپنی چھوٹی بہن میرت کو ایک بار پھر سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ ہی کیا محبت کو بلا دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ سحر کی گود میں سر رکھ کے ہچکی بھرتے ہوئے بولی۔ جو محبت تکلیف کا باعث بنے اسے بلا دینا چاہیے، بلکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ میں تو تمہارے سامنے زندہ مثال ہوں، مجھے دیکھ لو، محبت بھی کی، نکاح بھی، اور ہوا کیا؟ نکاح کر کے چھوڑ کے چلا گیا۔ کہاں ہے 2 سالوں میں اب تک نہیں پتہ چل سکا۔ تو خود سوچو
میں کہاں ہوں؟ بیچ منجھار میں وہ شخص مجھے چھوڑ گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ آنے والے وقت میں تمہارا حال بھی میرے جیسا ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ارحم کو چن لو، مجھ سے شادی کرو، اپنا گھر بساؤ۔ مجھے یقین ہے وہ ایک اچھا انسان ہے، تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارا ساتھ بھی دے گا۔ امیر نہیں تو کیا ہوا، لیکن تمہیں خوش رکھے گا۔ سحر کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ میرب کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی، ورنہ کل سے اس کے دل میں اتنا غبار بڑھ چکا تھا کہ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اب دوبارہ سانس لے پائے گی۔ چلو اٹھو، عصر کا وقت ہو رہا ہے، وضو بناؤ اور نماز ادا کرو، کیونکہ نماز پڑھنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سحر نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو میرب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ آہ، وہ چلائی تھی۔ اچانک چلاتے وہ کمرے سے نکلی تو راداری سے گزرتے محراب کے کندھے سے بہت بری طرح جا ٹکرے۔ محراب جو اپنے دھیان میں فون سنتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، اچانک سے ہی روشانی کے زور سے دھکا لگنے پر وہ بری طرح لڑکھڑایا اور ریلنگ کے ساتھ جا لگا۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل ریلنگ سے نیچے گرتا شہید ہو گیا، لیکن محراب اسے صرف ایک نظر ہی دیکھ سکا، کیونکہ جتنی بے احتیاطی سے روشانی اس کے ساتھ ٹکرائی تھی، اگر وہ فوراً اسے کمر میں ہاتھ ڈالے نہ تھامتا تو وہ خود بھی ریلنگ سے نیچے جا گرتی۔ آہ، وہ کر رہی تھی کیونکہ اس کی کمر بہت بری طرح ریلنگ سے جا لگی تھی۔ محراب کے بچانے کے باوجود وہ چوٹ لگوا چکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، جبکہ محراب نے کسی متاع حیات کی طرح اسے اپنے سینے میں بھینچا ہوا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال پہ دھڑک رہی تھیں۔ ٹھیک ہو تم؟ محراب نے آپ والا سین بند کرتے سیدھا تم کہا۔ وہ اسے تم کہہ کر ہی مخاطب کرنے لگا۔ ان کے نکاح کو آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور اس دوران دونوں کے بیچ میں بہت ہی کم بات چیت ہوتی تھی، جبکہ شکیل صاحب نے محراب کے ساتھ مل کر روشانی کے تحفظ کے حوالے سے عدالت میں کیس فائل کر دیا، تاکہ اگر اس کا باپ روشانی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ لیکن اس ایک ہفتے کے دوران روشانی کا باپ بالکل خاموش تھا اور اس کی خاموشی بھی اچھی نہیں تھی۔ جی ہماری کمر، وہ ہچکیوں سے روتی۔ محراب نے سرنفی میں ہلاتے اسے دھیرے سے چھوڑا تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، لیکن کمر درد کی وجہ سے پھر لڑکھڑاتے گرنے لگی کہ بے اختیار محراب کی شرٹ کو سینے سے تھامے خود کو گرنے سے بچایا۔ محراب نے بھی پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ نزدیکی محراب کی جان پہ بن رہی تھی، وہ بار بار یوں قریب آ رہی تھی۔ محراب کے دل کی حالت ہی عجیب سی ہو رہی تھی۔ شکیل صاحب وکیل کے پاس گئے تھے تو نور اپنی دوست کی طرف کچھ اسائنمنٹ کا کام کرنے کے لیے گئی تھی، ورنہ وہ اس وقت نور کو بلوا کر اس کے سہارے روشانی کو کمرے میں بھجوا دیتا۔ بہت درد ہو رہا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے محراب کو اپنی تکلیف بتا گئی۔ میں ملازمہ کو بلاتا ہوں۔ نہیں، وہ رضیہ گھر نہیں، پلیز چھوڑنا مت۔ وہ جو سے ریلنگ کے سہارے کھڑا کرتے جانے لگا کہ روشانی نے اسے کس کر پکڑ لیا۔ اگلی پل وہ گہرا سانس بھرتا خود ہی اسے اپنی باہوں میں بھرے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس پر روشانی کی پوری آنکھیں کھل گئیں، اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر میں محسوس کرتی وہ دل و جان سے کانپنے لگی تھی۔ پہلی بار کسی مرد کا ایسا لمس محسوس کر رہی تھی اور سہ کر پانا مشکل ہی لگ رہا تھا۔ وہ اسے دھیرے سے بستر پہ لٹاتا، تکیے پہ سر رکھتا پیچھے ہٹا کہ روشانی کی چین اس کے کالر میں اٹک گئی۔ وہ واپس اس پہ گرا، لیکن اس بار خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچا لیا۔ اف، یہ سارے فلمی سین آج ہی میرے ساتھ ہونے تھے، وہ جھنجھلایا۔ ویٹ، میں نکالتا ہوں۔ وہ اسے اپنی چین کے ساتھ الجھتا دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا اور خود اس کی چین کو نکالنے لگا۔ اس چین کے لاکٹ پہ اللہ لکھا تھا، ذرا سی کھچ پڑنے پر اس کے گلے کے گرد نشان پڑا۔ پلیز آرام سے کرے نا، وہ دھیرے سے روتے ہوئے منمنائی، جبکہ بے اختیار ہی محراب کی نگاہ اس کے گلابی پنکھڑیوں پہ جا ٹھہری جو ہلکے ہلکے کپکپا رہے تھے۔ لبوں کے اوپر بلیک تل اپنی چھپ دکھاتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ اپنے ہونٹ دان تلے دباتا وہ اسے ایک گوری پہ نوازتا، دھیرے سے اس کی چین سے اپنی شرٹ آزاد کراتا پیچھے ہٹا۔ اف، ہماری کمر، وہ تڑپ کے بمشکل درد برداشت کرتے آنکھیں میچ گئی۔ محراب کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، کیسے اس کی تکلیف کا ازالہ کرے۔ کوئی کریم ہے؟ لگا دوں تمہیں؟ وہ اچانک آفر کر گیا۔ آپ کیسے لگائیں گے؟ وہ الجھے ہوئے بولی، ہاتھوں سے۔ ایک منٹ، میرے روم میں ہے، میں لے کے آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا اور کچھ دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس دوران تو روشانی اپنا سانس ہی روکے بیٹھ گئی۔ آپ مت کریں پلیز، وہ چچکتے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ کرنے دو ورنہ تکلیف برقرار رہے گی۔ وہ اسے واپس تکیے پہ لٹاتا دروازہ لاک کرایا۔ کروٹ لو روشانی،
وہ ہمیشہ اسے پورے نام سے پکارا کرتا تھا۔ بمشکل وہ پلٹنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ محراب نے اس کی طرف جھکتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، ذرا سا اوپر کرتے اسے سائڈ کروٹ دلوائی۔ وہ درد سے تڑپ گئی۔ گہرا سانس بھرتا اس کی قمیص کو سرکاتا اس نشان تک لایا جہاں اسے چوٹ لگی تھی۔ صاف شفاف بل کھاتی دودھیا کمر دیکھتے محراب کے حلق میں کانٹے سگنے لگے تھے۔ ہونٹوں پہ زبان پھیرتے انہیں تر کیا اور آئنٹمنٹ کھول کے اس کی کمر پہ زخم والی جگہ پہ لیپ کرتا ہلکا ہلکا ملنے لگا۔ روشانی نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے آنکھیں موند اپنے لب دانتوں تلے کچل ڈالے۔ وہ اس قدر نرمی اور آرام سے انائٹمنٹ سے مساج کر رہا تھا اور اس کا مساج کرنے کا انداز اتنا جان لیوا تھا کہ روشانی کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ اس احساس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی پر اسے محراب کا چھونا برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو نیچے واپس سرکاتا اپنی اس پہ کمفرٹر ڈالتا اٹھ گیا تھا۔ اپنی کمر کو گرم رکھنا، آرام آ جائے گا، اور آئندہ خبردار جو میں نے بھاگتے دیکھا تمہیں، جانتی ہو اگر نہ تھامتا تو سیدھا نیچے گر جاتی۔ کین یو امیجن؟ ہڈی پسلی توڑوانی تھی تم نے۔ ہڈی پسلی بچ گئی، کمر ٹوٹ گئی۔ وہ منمنائی۔ ہوا کیا تھا؟ کیوں بھاگی اتنی تیزی سے؟ وہ اس کے پاس آتا کمر پہ ہاتھ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہاں اندر باتھ روم میں کاکروچ تھا۔ اس کی بات سنتے وہ سر نفی میں جھٹکتا وہاں سے باہر نکل گیا، جو کہ اپنی کمر پہ ابھی تک اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی اپنے دل کی دھڑکن کو بڑھتا محسوس کر رہی تھی اور چہرے پہ ایک مسکان سجی تھی۔ دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی۔ وہ جو سب ہنسی مزاح میں مصروف تھے ایک دم خاموش ہو گئے۔ آپ لوگ بیٹھو بچوں، میں دیکھتا ہوں۔ شکیل صاحب نور اور روشانی کو کہتے اٹھتے دروازہ کھول کے بنا پوچھے دروازہ کھولنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے اندر آتے ان کے سر پہ راڈ سوار کیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھے۔ نور اور روشانی کی چیخیں بلند ہوئیں، دونوں ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ باپ کو خون میں لت پت دیکھ کر نور کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ مامو جان، روشانی چیختی باہر صحن میں آئی تو ارشد صاحب طنزیہ انداز میں بیٹی کی جانب دیکھتے اسے شکیل صاحب کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی بالوں سے بری طرح جکڑ گئے اور اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ روشانی تو تڑپ ہی گئی۔ چھوڑو، وہ اس کا باپ تھا لیکن صرف نام کا، پر آج یہاں اس طرح آ کے اس شخص نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ باپ نہیں کسائی تھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے اس شخص کو اس حال میں دیکھیں۔ کس نے کہا تھا کہ اس کے پاس یہاں آؤ؟ آپ ایک گھٹیا اور ظالم انسان ہیں۔ افسوس رہے گا ہمیں ساری زندگی کہ ہم آپ کی بیٹی ہیں۔ اللہ آپ جیسے والد کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے۔ اس کے الفاظ پہ ارشد صاحب کا دماغ بری طرح بھڑکا اور گما کے زور کا تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا کہ وہ دور جا گری۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا، نازک گال پہ 5 انگلیوں کا نشان بن گیا۔ روشانی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تیری اتنی جرت کہ تو مجھ سے زبان چلے، اپنے باپ سے؟ اب تو دیکھ کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ۔ وہ زبردستی روشانی کو کھینچتا وہاں سے اپنے 2 آدمیوں کے ہمراہ باہر کی طرف جانے لگا۔ بھابھی، نور کو اپنی آواز بے مشکل سنائی تھی۔ وہ باہر کی جانب بھاگنے کے انداز میں بڑھی ہی تھی کہ بری طرح لڑکھڑا کے گر گئی۔ وہ کمسا لڑکی باپ کو زخمی دیکھ کر اور روشانی کو کڈنیپ کر کے لے جاتا دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس کے اعصاب جکڑے گئے تھے۔ وہ جتنی دیر میں اٹھ کر باہر آئی، روشانی کو اس کا باپ وہاں سے لے جا چکا تھا۔ نور گرتی پڑتی اپنے باپ کے پاس آئی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ بری طرح زخمی تھے اور ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بابا، بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ معصوم روتے ہوئے باپ کا چہرہ تھام گئے۔ محراب، شکیل صاحب اپنی بند ہوتی آنکھوں سے نور کو دیکھتے بیٹے کا نام پکارے تھے اور اگلی پل وہ بے ہوش ہو گئے۔ بابا، وہ نے جھنجھوڑنے لگی لیکن وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ بھائی، بھائی، وہ محراب کے لیے چرا رہی تھی لیکن محراب گھر پہ نہ تھا۔ وہ گھر ہوتا تو کیسے جرت کرتا ارشد تنویر یہاں آنے کی؟ جان سے نہ مار دیتا، لیکن سیکیورٹی کہاں تھی؟ ایک سوال کا نشان تھا۔ نور گرتی پڑتی اندر جاتی، ٹیبل سے موبائل اٹھاتی، کامتے ہاتھوں سے محراب کو کال ملاتی۔ میرب کا آج نکاح تھا اور محراب کو خبر ملی تو وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہ میرب کو روکنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ دھوکے باز نہیں، وہ غلط سمجھ رہی ہے، پر اس کی ملاقات کون کرواتا؟ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اس کے موبائل پہ نور کی کال آنے لگی۔ نکاح کے وقت اچانک میرب کی نگاہ سامنے کھڑے محراب پر جا ٹکی۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی، اسے لگا وہ آگے بڑھے گا، اس نکاح کو روکے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ موبائل اس نے کان سے لگایا ہوا تھا اور نظریں اس کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھی میرب پر تھیں۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک طرف اس کا باپ ہاسپٹل میں تھا، دوسری طرف بیوی
کڈنیپ ہو گئی تھی اور یہاں وہ اپنی پہلی محبت کو پانے کے لیے اس کا نکاح روکنے آیا تھا، شادی کو روک دینے آیا تھا۔ میرب کو سب سچ بتانے آیا تھا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے قدم آگے نہیں بڑھا پایا۔ ایک حسرت بھری نگاہ اس نے جالی کے گھونگھٹ میں لپٹی میرب پہ ڈالی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع ہو چکے تھے۔ اسی دوران دل پہ پتھر رکھ کے محراب نے پیچھے قدم بڑھانے کا فیصلہ لیا۔ وہ اپنی بیوی، اپنی عزت کو یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اپنے باپ کا سر نیچا نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر آج ہی اس نے اپنی محبت کی قربانی دے دی۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہوا اور وہیں میرب نے نکاح قبول کر لیا۔ محبت تو محرم سے ہی اچھی لگتی ہے، باقی سب تو حرام اور بدنامی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اب وقت اور قسمت نے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ محراب کا روشانے سے نکاح اور میرب کا ارحم سے نکاح کہاں تک پائیدار رہ سکتا تھا۔ یہ آگے بڑھ کر محبت تک جاتا یا سمجھوتے پہ ختم ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل میں داخل ہوا، نور وہیں موجود تھی، اس کا دوست ایس پی ضمیر بھی وہیں تھا۔ ضمیر کو سیکیورٹی گارڈ سے سب پتہ چلا تھا۔ معتدد سیکیورٹی گارڈز کو ارشد نے اپنے آدمیوں کے ساتھ زخمی کیا تھا اور اندر گھس گیا تھا۔ ضمیر محراب سے پہلے گھر پہنچا اور ڈرائیور کی مدد سے شکیل صاحب کو ہاسپٹل لے کر آئے تھے۔ نور بھی ساتھ ہی، انہیں ہاسپٹل آتے ہی ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ضمیر نے فون پہ محراب کو ساری اطلاع دی۔ کچھ ہی دیر میں نور محراب کو آتا ہوا دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگی اور بے تحاشا رونے لگی۔ بھائی، بابا کو دیکھو نا، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا گڑیا، میرے بچے، کچھ نہیں ہوگا، بابا ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہیں کرو۔ وہ اس کے آنسو پوچھتا ہوا اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اس کے سر سے سرکتی شال واپس ٹھیک کرنے لگا۔ محراب، فکر نہیں کرو، اس شخص کے اڈے کا پتہ چل چکا ہے، اسی شہر میں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، صرف تمہارے آرڈر کا ویٹ ہے، جیسے تم چاہو گے کہو گے ویسا ہی بہتر ہوگا کہ ہم قانون کی مدد لیں۔ وہ شخص ناجائز اور ناحق تمہاری بیوی کو لے کر گیا ہے، اور ویسے بھی سیکیورٹی خدشات تو پہلے سے تھے، تو اس معاملے میں پولیس ہمارے بہت مدد کر سکتی ہے۔ ضمیر نے محراب کو تفصیلاً آگاہ کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے حوالے سے پولیس اسٹیشن میں کوئی بھی بات کھلے، یہ سب بہت رازدار انداز میں ہونا چاہیے۔ ضمیر، کیا تم اس میں میری مدد کر سکتے ہو؟ یہ بھی یار کوئی کہنے کی بات ہے؟ ٹینشن مت لو، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ بابا کیسے ہیں؟ راڈ سر پہ مارا گیا ہے یار، کافی خون بہہ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پوری کوشش کریں گے، اللہ خیر کرے گا، فکر نہیں کرو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے شکیل صاحب کے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دی، لیکن انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ محراب نور کو شکیل صاحب کے پاس چھوڑتا سیکیورٹی سخت کرتا وہاں سے نکلا۔ اب اسے اپنا دوسرا فرض ادا کرنا تھا، اپنی بیوی کو بچانا تھا جو واقعی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ وہ روئے جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ یا اللہ، ہماری مدد کرو، نہ جانے ماموں کا کیا حال ہوگا۔ اے اللہ، ایسا باپ کسی کو نہ دے۔ وہ بے بسی سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، اسے نہ جانے یہاں بند کے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس کے باپ کا جو بھی مقصد تھا وہ نیک نہیں تھا۔ وہ اسے یہاں لے کر آیا تھا تو اس کے پیچھے ضرور اس کی کوئی چال تھی، اور یہ ساری چالیں اس کی سوتیلی بیوی ہی رچا رہی تھی۔ رو رو کر روشانے کا گلا خشک ہو گیا، وہ نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اپنے ماموں کے بارے میں سوچے چلے جا رہی تھی اور ان کے لیے مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ آنکھیں مینچے وہ اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ تبھی دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ پکڑو یہ ڈریس اور فوراً تیار ہو جاؤ، ابھی اسی وقت تمہارا نکاح ہے، ہم کسی سے کوئی نکاح نہیں کریں گے، سمجھی آپ؟ روشانے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی لرزتی آواز میں بولی، جبکہ اس کا پورا جسم کانپے جا رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اسے اس وقت کسی اپنے کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، اور سامنے کھڑے دونوں نفوس اس کے دشمن تھے۔ تم یہ نکاح نہیں کرو گی، ابھی تھوڑی دیر میں چودھری سخاوت آ جائے گا اور تو مجھے تیار چاہیے، سمجھی تم؟ ارشد صاحب نے بیٹی کو غصے سے للکارا۔ آپ چاہیں جو مرضی کر لیں، ہم یہ نکاح کبھی نہیں کریں گے، تمہارے تو اچھے بھی نکاح کریں گے، جان سے مار دیں ہمیں، لیکن ہم… ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ سبیہ بیگم نے روشانے کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیا کری ہو سبیہ؟ اگر اس کو چوٹ آئی ہے، اس کو تکلیف ہوئی تو چودھری سخاوت نے نکاح سے انکار کر دینا ہے، اس کے چہرے کی قیمت تو دے رہا ہے، یہ اس کا باپ تھا، آج اپنی بیٹی کو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے پر مجبور کر رہا تھا، کیونکہ اس نے چودھری سخاوت سے 50 لاکھ روپے لیا تھا، جس کے بدلے میں اب اس سے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا تھا۔ ہم مر جائیں گے لیکن یہ نکاح نہیں کریں گے، تم نہیں، تمہارے ماموں ڈیمو تو دیکھ لیا ہوگا ہاسپٹل میں،
آج تو بچ گیا ہے لیکن ضروری نہیں دوبارہ بچے، اور میرے آدمی ابھی بھی اسی ہاسپٹل میں موجود ہیں، اور میرے ایک اشارے کی دیر ہے وہ تمہارے ماموں کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ نکاح یا تمہارے ماموں کی موت۔ اس کے باپ نے اس کے سامنے ایسی بات رکھ دی کہ وہ چاہ کر بھی اب کچھ نہیں بول پائی۔ وہ اپنے ماموں کے لیے اپنی جان تک دے سکتی تھی۔ اس کے ماموں کی جو حالت آج اس کے سامنے ہوئی، اس کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ سامنے کھڑا شخص واقعی ان کو مار ڈالے۔ خاموشی سے صبیحہ کے ہاتھ سے شادی کا جوڑا لیتے ہوئے نفرت بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالی تو وہ دونوں فاتحانہ مسکراہٹ دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یہ شادی کا جوڑا نہیں، ہمارا کفن ہے۔ ماموں جان، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا بیٹا ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ کیسی حفاظت ہے کہ آج ہمارے نکاح پر نکاح کیا جا رہا ہے اور وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ ہمیں یہاں کڈنیپ کر کے لے آئے اور ان کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ کاش محراب آپ آ جاتے، ہمیں بچا لیتے۔ یہ دل آپ کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ ہمیں نہیں پتا محبت کیا ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ آپ سے نکاح ہوا ہے اور آپ ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ پلیز آ جائیں، ہمیں ان سے بچا لیں۔ وہ بری طرح سسکتے ہوئے شادی کے جوڑے کو ہاتھ میں پکڑتی مروڑتی سسک اٹھی، پر اسے بھی تیار ہونا تھا، ورنہ یہ دونوں فرعون نہ جانے کیا کرتے تھے۔ وہ دلہن بنی باہر لائے گی جہاں چودھری سخاوت دولہا بنا اپنے ساتھ بارات میں چند مرد اور 2 عورتیں لے کر آیا تھا۔ روشانی نے اپنا چہرہ کامدار دوپٹوں سے ڈھانپ رکھا تھا، لیکن چودھری سخاوت جانتا تھا ارشد کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ وہ ایک جھلک اس کی بہت عرصہ پہلے دیکھ چکا تھا، اس لیے تو قرضے کے طور پر ارشد کو منہ مانگی رقم دے دیا کرتا تھا، جو اب کل ملا کر 50 لاکھ ہو چکی تھی۔ اب ظاہری بات ہے ارشد وہ رقم واپس تو نہیں کر سکتا تھا، تو بدلے میں اس نے ارشد کی بیٹی مانگ لی۔ اب اتنے بڑے قرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ارشد نے اپنی بیٹی کو بیچ دیا۔ ایسے باپ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی ہی اولاد کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ ارشد صاحب نے روشانی کے بیٹھتے وہاں موجود مولوی سے کہا۔ روشانی، ارشد، ولد محمد ارشد، آپ کا نکاح چودھری سخاوت سے 10,000 سکہ رائج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ کچھ پل کے لیے حال میں سناٹا چھا گیا۔ بولو بیٹا، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ سے پوچھا۔ نہیں مولوی صاحب، ہم یہ نکاح قبول نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے آنسوؤں پہ ضبط کرتی بہت ہمت کر کے بولی۔ اپنی بکواس بند کرو، جتنا مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں تو اتنا ہی جواب دو۔ ارشد صاحب آگے بڑھ کے غصے سے ضبط کرتے بولے، کیوں گنہگار ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے ہم نکاح، کیونکہ ہم آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں، اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نکاح کریں تو پہلے ہمارا پہلا نکاح ختم کروائیں، اس کے بعد ہی دوسرا نکاح ہوگا۔ صحیح کہا مولوی صاحب، ہم نے۔ پہلی بار روشانی نے اپنے دماغ کی بتی جلائی اور وہاں موجود ہر فرد کو حیران کر دیا۔ اگر لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے تو اس کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ آپ پہلا نکاح منسوخ کر رہے، اس کے بعد ہی دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ بھی سامنے ارشد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے متانت والے انداز میں کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نکاح پڑھائیں، یہ صرف خود کو بچانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ ارشد صاحب بالکل نہیں مانے۔ مولوی صاحب، ہمارے ماموں جان نے ہمیں یہاں سے لے جاتے ہی ہمارا نکاح کر دیا تھا، ثبوت بھی ہے ہمارے پاس۔ روشانی نے فوراً جواب دیا، مولوی صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نکاح پڑھائیں۔ ارشد صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بچی جو کہہ رہی ہے اس کے پاس ثبوت ہے تو نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ تو ٹھیک ہے ارشد، کوئی بات نہیں، نکاح نہیں ہو سکتا تو بغیر نکاح کے لیے جاتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم بتاؤ کیا کہتے؟ کیونکہ لڑکی تو آج میں لے کر جاؤں گا۔ چودھری سخاوت نے اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تکبر سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ ارشد صاحب نے بھی دانت کچکچاتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا اور چودھری صاحب کو اجازت دے دی۔ نہیں، چھوڑو ہمارا ہاتھ بابا جان، بابا جان اللہ کا واسطہ ہے، آپ ہمیں بچا لیں، اس سے چھوڑے ہمیں۔ وہ چلا رہی تھی لیکن اس کا باپ اپنے کان سے کھڑا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس نے اپنی روتی بلکتی بیٹی کی جانب نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ چودھری سخاوت روشانے کو لے کر گھر کی دہلیز پار کرتا بڑے دروازے سے اندر آتی، پولیس کو دیکھ کر اس کی گرفت روشانے کی کلائی پہ ہلکی ہوئی تو اس نے اپنا ہاتھ زبردستی اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور سامنے سے آتے محراب کی جانب بھاگی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر سختی سے اپنے لبوں کو بھینچا، کیونکہ وہ شادی کے جوڑے میں تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب وہ نکاح پہ نکاح کر رہی تھی۔ وہاں پہ مولوی صاحب کو دیکھ کر محراب کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ ابھی وہ اپنا غصہ ظاہر کرتا کہ اس سے پہلے روشانی بھاگتی اس کے سینے سے لگی۔ اس لمحے وہ ہوش میں آتے روشانی کو دیکھنے لگا، جس نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائیں، سسکتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ کہاں تھے آپ؟
ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اتنی دیر لگا دی آنے میں۔ اس کے سینے میں چھپی ہے اسے اس کے لیے شکوے کر رہی تھی۔ مہراب نے بے اختیار ہوتے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا، جبکہ پولیس نے چودھری سخاوت کو اس کے ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا، تو وہیں دوسری طرف ارشد اور اس کی بیوی کو پولیس حراست میں لے چکی تھی۔ چودھری سخاوت تو بہت برا پھنسا تھا۔ کم سن حسین دوشیزہ کے چکر میں وہ اب جیل کی سیر کرنے جا رہا تھا۔ یہی حال ارشد صاحب اور ان کی بیوی کا بھی تھا۔ ارشد صاحب بہت بری طرح چیخے چلائے، لیکن پولیس انہیں اپنی حراست میں لیتے ہوئے لے جا چکی تھی۔ مہراب، بھابھی کو لے کر جاؤ، یہاں پہ سب کچھ میں دیکھ لوں گا، ضمیر نے بہت ہی مدھم آواز میں مہراب سے کہا، تو مہراب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے روشانی کو وہاں سے لیے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ روشانی ابھی بھی اپنا چہرہ گھونگھٹ سے ڈھانپے ہوئے تھی، لیکن ہچکیوں سے روتی چلی جا رہی تھی۔ اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، لیکن اس نے روشانی سے ایک بات بھی نہیں کی۔ نہ جانے وہ کیوں غصہ تھا، جبکہ روشانی کو اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن وہ تو اپنا کندھا تک نہیں دے رہا کہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہا لیتی۔ اس وقت مہراب کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ اسے لیے گھر آیا۔ ماموں جان، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا بیٹا بھی زندہ ہے، اندر جاؤ تم۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے روڈلی بات کر رہا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ مہراب آپ، وہ سسک کے اس کے نام پکارتی، اسے لب بھیجنے پہ مجبور کر کے۔ سنائی کم دیتا ہے، اندر جاؤ، اور میرے واپس آنے سے پہلے یہ فضول ڈریس چینج ہو، ورنہ اسی کے سمے تمہیں بھی آگ لگا دوں گا۔ بلا کر وہ اپنے غصے کو ظاہر کر ہی گیا کہ اسے کیوں اس قدر غصہ آ رہا تھا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم اکیلے اندر نہیں جائیں گے، وہ ہمت کرتے بولی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا اسے کہ موبائل پہ آتی کال نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ کال نور کی تھی اور اس نے اطلاع دی تھی کہ بابا کو ہوش آ گیا اور وہ جلد از جلد ہاسپٹل آئے۔ بس میرا بچہ، میں آ رہا ہوں، راستے میں ہوں، اپنا خیال رکھنا اور بابا کا بھی۔ وہ نور سے اس قدر محبت بھرے لہجے میں بولا کہ روشانی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے شدت سے روتی، اور اگلی پل گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر کی جانب بھاگی۔ اس وقت اسے بس تنہائی چاہیے تھی، کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا جو اسے سمیٹتا۔ ماں اس دنیا سے چلی گئی، باپ نے دوسری شادی کرتے اس سے منہ موڑ لیا، ماموں اپنا بنا کے یہاں لائے تو ایک ایسے شخص کو سونپ دیا جو شاید اس سے نفرت کرتا تھا۔ شاید وہ یہ سب نہ سوچتی، لیکن ایک دن اس نے مہراب کے موبائل میں میرت کی تصویر دیکھ لی تھی، تب سے وہ اس سے بدظن ہو چکی تھی، جبکہ میرت تو اب ارحم کی ہو چکی تھی۔ پر وہ کیا جانتی، اسے تو جو بھی رشتہ ملا ادھورا ہی ملا۔ مزید ادھورا پن شاید اس کی جان لے لیتا۔ وہ سب کچھ نوچ کے پھینکتی، پورا کمرہ پھیلا کے۔ ہم ماموں سے کہہ دیں گے ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیں کسی کے اوپر زبردستی بوجھ نہیں بننا، اور اگر ماموں نے ہماری بات نہ مانی تو ہم یہ گھر بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ آج کا سارا دن اس کا بہت برا گزرا تھا۔ اس نے ڈریس چینج کر کے ہلکا پھلکا ڈریس پہنا اور نور کے نمبر پہ کال کر۔ نور کا موبائل مہراب کے پاس تھا، وہ خود وضو بنانے گئی تھی۔ روشانی کی کال دیکھتے اسے پھر سے اس کا لال جوڑا یاد آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال ریسیو کرتا، شکیل صاحب کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر سے شکیل صاحب کی مکمل کنڈیشن بتائی۔ وہ تھوڑی دیر ہوش میں آنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے تھے، پر اب ان کی جان خطرے سے باہر تھی اور ممکن تھا صبح تک انہیں ڈسچارج بھی کر دیا جاتا۔ آج کی رات انہیں آبزرویشن میں ہی رکھنا تھا۔ تھوڑی دیر میں مہراب نور کو بھی گھر لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ کافی دیر سے ہاسپٹل تھی۔ وہ گھر کی سیکیورٹی بھی سخت کروا چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سب دشمن اس وقت جیل میں تھے، پھر بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ کیس اب عدالت میں چلتا، یقیناً ان سب کو سزا ہی ہونی تھی۔ مہراب تم نور کو گھر جاؤ، انکل کے پاس میں ہوں، ویسے بھی وہ سو رہے ہیں، صبح تک ہی جاگیں گے، دوائیوں کے زیر اثر ہیں، بے فکر ہو کے گھر جاؤ، تھوڑا ریسٹ کرو، اس وقت گھر میں بھی تمہاری ضرورت ہے۔ ضمیر نے مہراب کو محبت اور نرمی سے سمجھا۔ میں بابا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ضمیر، کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ دوست ہوں یار تمہارا، انکل کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتا ہوں، ٹرسٹ میں کچھ نہیں ہوگا، میں سیکیورٹی سخت کروا چکا ہوں اور خود بھی یہیں رہوں گا۔ تم نور کو لے جاؤ گے اور اسے بھی اور تمہیں بھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ضمیر کی بات تو اس بات میں سر ہلاتا نور کو لیے گھر کی جانب کے لیے نکلا، جبکہ نور کے موبائل پہ آتی روشانی کی کال کو اس نے کاٹ دیا تھا، جس میں دوسری جانب موبائل بیڈ پہ پھینکتے ہوئے روشانی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پھر سے نہ روک پائی۔ وضو بناتے وہ عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ دونوں بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اسے اس کی ماموں کی خیر خیریت نہیں بتا رہا تھا، کہاں قصور تھا اس کا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے اپنے ماموں کی صحت و تندرستی کی دعا مانگی تو دل کو کچھ سکون آیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور نور اندر داخل ہوئی۔ بھابھی، روشانی کو صحیح سلامت دیکھتے نور اپنی بھابھی کی جانب بڑھی اور اسے سینے سے لگایا۔
روشانے کو لگا اس پوری دنیا کی بھیڑ میں کوئی تو اس کا اپنا ہے. وہ اس کے گلے لگ کے پھر سے روتی. سامنے ہی وہ ستمگر کھڑا تھا جس کی نظریں اس کے اوپر رہی تھیں اور گہری نظروں سے اسے اپنے حصار میں باندھے ہوئے تھا. نور سے ماموں کی ساری خیریت پوچھتے وہ سب کچھ بھلا بیٹھی تھی. برا وقت تھا، ٹل گیا تھا. شکیل صاحب گھر آ چکے تھے. روشانے ایک منٹ کے لیے بھی ان سے الگ نہیں ہو رہی تھی. اسے ڈر تھا کہ اس نے ماموں کو ایک پل کے لیے چھوڑا تو پھر سے نہ کھو دے. ان کی دن رات خدمت کی اور وہ بھول گئی کہ اس نے یہاں سے تو چلے جانا تھا. محراب بیٹا، جس وجہ سے نکاح ہوا تھا تقریباً وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، تو تم چاہو تو اس نکاح کو ختم کر سکتے ہو. میں تمہیں مزید اس نکاح کے بوجھ تلے نہیں رہنے دینا چاہتا. تمہاری محبت کوئی اور لڑکی ہے تو روشانے کو آزاد کر کے تم خود بھی آزاد ہو جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ. شکیل صاحب کی بات پر محراب نے انہیں دیکھتے ہی چلا گیا، جبکہ دروازے کے اس پار کھڑی روشانے کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی ہے. مطلب یہ نکاح، یہ اصلی نکاح نہیں تھا؟ اچانک سے اس کے اندر آ کر پوچھنے پر وہ دونوں چونکے. مامو جان، کیا ہمارا نکاح محراب کے ساتھ نکلی کا ہوا تھا؟ بیٹا ایسی تو بات نہیں، ایسا کیوں سمجھا؟ شکیل صاحب سر پٹا گئے. تو پھر آپ اس نکاح کو ختم کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک منٹ، آپ نے زبردستی ہمارا نکاح محراب سے کیا تھا؟ ایسا کیوں کیا مامو آپ نے؟ وہ بری طرح ان کے سینے سے لگ کر روتی. میری بات سنو بیٹا، ایسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہو، بلکہ پھر بھی کچھ نہیں سننا چاہتے ہم. سب دھوکہ ہی ہے، لیکن پھر بھی ہم کسی پہ زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتے. مامو جان، آپ اس نکاح کو ختم کر دیں. ہو گیا آپ دونوں کا؟ روشانے اور اپنے باپ کے پاس آتے اس بار محراب نے روشانے کو غصے سے دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی. بابا جان، میں روشانے سے نکاح ختم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ روشانے کی رخصتی چاہتا ہوں. کیا آپ مجھے روشانے کی رخصتی دیں گے؟ سیدھا ڈائریکٹ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا. روشانے اور شکیل صاحب اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے کہ آیا وہ واقعی رخصتی چاہتا ہے یا ان کا وہم ہے. لیکن پھر محراب نے ثابت کیا کہ جو اس نے کہا وہ اس نے کر دکھایا. اس نے ایک ہفتے کے اندر روشانے کی رخصتی بھی لے لی. شکیل صاحب نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ چاہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر پہنچ جائے وہ کبھی بھی روشانے کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. اس نے یہ دیا تھا کیونکہ نکاح سے محبت تک پہنچنے میں وقت تو لگا تھا، لیکن اب پہنچ گیا تھا. وہ دلہن بنی حجلے عروسی میں اس کا ویٹ کر رہی تھی کہ تب بھی وہ اندر داخل ہوا. روشانے کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا. جب وہ اس کے بہت قریب آ کے بیٹھا تو وہ بے اختیار ہی خود میں سمٹی. محراب کے چہرے کو مسکان ہی چھوا. جتنا مرضی سمٹ لو، آج بہت بری طرح تمہیں بکھیروں گا اور پھر خود سمیٹوں گا. وہ ذرا سا پیچھے ہوتا، تکیہ سر کے نیچے رکھتا، اسے دیکھتا، مدھم آواز میں بولا تو اس نے جھٹ سے گھونگھٹ ہٹا دیا. آپ کو موقع ملا تو تھا، پھر آپ نے اسے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا مطلب؟ اس نے روشانی کی بات پہ سیدھے ہوتے بیٹھتے پوچھا. ایک لڑکی کی تصویر دیکھی آپ کے موبائل. وہ ایک دم اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے اسے ٹوک گیا. کسی بھی بے گناہ پہ کوئی الزام یا تہمت نہیں لگانا روشانے، کیونکہ سچائی نہیں جانتی تم. مجھے بتائیں پھر، کیا یہ سچائی کافی نہیں کہ میری لائف میں صرف تم ہو اور ہمیشہ تم ہی رہو گی؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے اوپر گراتا اس کا دل دھڑکا گیا. وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی. روشانے، یہ جو نکاح ہوتا ہے نا، اس میں بہت تاثیر ہوتی ہے اور محبت تو اپنی محرم سے ہی اچھی لگتی ہے، باقی سب تو فتنہ ہے. وہ اس کی ٹھوری کو چھوتے محبت سے بولا تو اس کے پورے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا تھا. اچھا سنو، یہ شرمانا تو تھوڑی دیر کے لیے بند کرو، اور عورت نام ہی شرم کا ہے، آپ کو اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ اترائی تھی. کر لوں گا، بس محبت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکتا اس میں حاوی ہونے لگا. وہ سسک اٹھی، لیکن آج محراب کی محبت اور جنون کے آگے کچھ نہ کر سکی اور اس نے پھر ہلکی پھلکی مزاحمت بھی ترک کر دی اور اپنا آپ اسے سونپ دیا. دکھوں کے بادل چھٹے تو ہر منظر واضح ہو گیا اور دل بھی صاف ہو گیا.